سامنے آ رہا ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کریں گے، اور اسی طرح پی ٹی آئی کا ایک اپنا موقف ہے کہ وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے نو منتخب وزیر اعلیٰ کے حلف برداری کے لیے۔ آپ سر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یا سہیل آفریدی صاحب کا الیکشن جو ہے وہ آئین کے مطابق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے میرے بھائی، بنیادی طور پر تو ابھی یہ فیصلہ کرنا میرا کام نہیں ہے، نہ آپ کا کام ہے۔ اپوزیشن کا بھی دعویٰ ہے کہ یہ غیر آئینی ہے، اور حکمران پارٹی کا بھی دعویٰ ہے کہ یہ آئینی ہے۔ اب یہ فیصلہ کورٹ کرے گی، کیونکہ وہاں کورٹ میں قانون کے زاویے سے دیکھا جاتا ہے۔ جو انصاف کے چوکیدار ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا آئینی ہے اور کیا غیر آئینی ہے۔ تو میرے خیال میں اس سلسلے میں یہی رائے دے سکتا ہوں کہ ابھی جب پارلیمنٹ کے فیصلے ابھی کورٹ میں ہوں گے، یا ہم سیاست کورٹ لے کے جائیں گے اور پارٹیاں پارٹی کھیلتے ہوئے وہاں کورٹ جائیں گے۔ اب یہ کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھیے کہ آئین کا تقاضا کیا ہے، اور غیر آئینی کیا ہے، اور آئینی کیا ہے۔ تو یہ فیصلہ میرے خیال میں آپ پشاور ہائی کورٹ ہو یا جس ہائی کورٹ میں اپوزیشن کے دوست جاتے ہیں یا حکومتی پارٹی جاتی ہے، تو یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آئین کا تقاضا کیا ہے، کیا آئینی ہے اور کیا غیر آئینی ہے۔ وہ اپوزیشن کی موقف کی بنیاد پر فیصلہ دیں گے، یا حکومتی موقف کی بنیاد پر، حکومتی پارٹی کی موقف کی بنیاد پر فیصلہ دیں گے۔ تو میرے خیال میں باہر صورت وہ شاید قانون کو سامنے رکھتے ہوئے میرٹ کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر فیصلہ دیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا آئینی ہے اور کیا غیر آئینی ہے۔ نہیں، لیکن حافظ حمداللہ صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ سر تمام سیاسی جماعتوں کا، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ سیاسی معاملات کو عدالتوں میں نہ لے جائیں۔ دوسرا، خیبر پختونخوا کے اندر آپ نہیں سمجھتے سر کہ مینڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، انہی کا وزیر اعلیٰ بنتا ہے، اور یہ بڑا سمپل اور سادہ معاملہ ہے؟ میرے خیال میں یہ تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مولانا صاحب نے ایک مرحلے پر پریس کانفرنس کی، جب ایک صحافی نے سوال کیا خیبر پختونخوا میں حکومت کی تبدیلی کے بارے میں، یعنی چیف منسٹر کی تبدیلی کے بارے میں، تو مولانا نے کہا کہ بالکل میں تبدیلی کے حق میں ہوں کہ علی امین گنڈاپور کو تبدیل کیا جائے، لیکن ودن دی پی ٹی آئی کو حق بنتا ہے کہ وہ دوسرا کینڈیڈیٹ سامنے لے کے آئے، کیونکہ علی امین گنڈاپور کی صورت میں صبح مالی حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے وہ بدنام ہے، وہ ناکام ہے کارکردگی میں۔ تو یہاں تک تو ہماری قیادت بھی کہہ چکی ہے کہ چونکہ اکثریتی پارٹی خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں وہ پی ٹی آئی ہے، تو لہذا جمہوریت کا تقاضا بھی یہی ہے، آئین کا تقاضا بھی ہے کہ انہی کا وزیر اعلیٰ ہو۔ لیکن ادھر سوال یہ نہیں ہے، ادھر سوال یہ ہے کہ یہ انتخاب آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، یہ سوال ہے۔ اور دونوں پارٹیاں ہائی کورٹ کی طرف جا رہی ہے۔ بے شک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست جہاں سیاست کے مراکز ہے، ایوان ہے، سیاست وہاں ہونی چاہیے، لہذا سیاست کو عدالتوں تک نہیں پہنچانا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ایک دہائی سے یا تقریباً 2 دہائیوں سے یہ سلسلہ ہے کہ ہم سیاست کھیلتے ہیں، وہ عدالت تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اب کیا آئینی ہے، کیا غیر آئینی ہے، اس پر سوال ہے کہ انتخاب آئین کے مطابق ہے یا نہیں۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ غیر آئینی ہے، اور حکومتی پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں، آئین کے مطابق ہے۔ اب یہ فیصلہ عدالت کرے گی جب بات عدالت تک پہنچے گی۔ بالکل، لیکن حافظ صاحب آپ سر خود ایوان بالا کے رکن رہے ہیں، اور یہ معاملات پہلے بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ جو گورنر صاحب نے اعتراض اٹھایا ہے گنڈاپور صاحب کے استعفے کے اوپر، ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ آئین کے مطابق گورنر صاحب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیں، وہ باؤنڈ ہے وہ استعفیٰ منظور کرنے کا۔ آپ بھی سمجھتے ہیں، یا اوورآل آپ گورنر صاحب کا رول کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میری عرض سنیے نا، گورنر صاحب ہمارے لیے قابل محترم ہے، قابل احترام ہے۔ اس کا بھی اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائے، کسی سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور وہ سیاسی پارٹی خیبر پختونخوا میں اپوزیشن میں بیٹھی ہے۔ تو جب وہ ایک سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق ہو، اور وہ پارٹی خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کا حصہ ہو، اب ان کا یہ کہنا کہ یہ جو انتخاب ہوا ہے یہ آئین کے مطابق نہیں ہے، تو یہ تو آپ خود دیکھیے۔ اور قانونی ماہرین بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ کہہ رہا ہے کہ یہ آئین کے مطابق ہے، دوسرا حصہ آئینی ماہرین کے کہہ رہا ہے کہ یہ آئین کے مطابق نہیں ہے۔ اب یہ جنگ ہے قانونی ماہرین کے درمیان، آئین اور غیر آئین ہونے پر۔ تو جب یہ جنگ ہے، اور گورنر کی جو پوسٹ ہے وہ بھی ایک آئینی پوسٹ ہے، وہ بیچ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی غیر آئینی ہے، لیکن فیصلہ وہ نہیں ہے جو گورنر کہہ رہا ہے، نہ فیصلہ وہ ہے اب
کہ کچھ قانونی ماہرین آئینی کچھ غیر آئینی موقف اختیار کر چکے ہیں۔ بات وہاں تک پہنچ گئی ہے جہاں فیصلہ کرنے کی اتھارٹی ہے، اور فیصلہ کرنے کی اتھارٹی عدالت ہے۔ اب عدالت فیصلہ دے گی کہ کیا آئین ہے اور کیا غیر آئین ہے۔ بالکل سر، لیکن قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں یا آئینی ماہرین کیا کہتے ہیں، عدالت نے کیا فیصلہ کرنا ہے ظاہر ہے وہ تو سر عدالت نے ہی فیصلہ کرنا ہے، اس پر تو ہم کامنٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو ایک صوبائی اسمبلی کی پروسیڈنگ ہے اس حوالے سے میں صرف آپ کی ذاتی رائے جاننا چاہوں گا کہ آپ پروسیس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا ہے، آپ کی ذاتی رائے صرف جاننا چاہوں گا۔ دیکھیے میں کیا کہوں، میں تو وہاں موجود نہیں تھا نا کہ وہ پروسیس کیسے ہوا ہے، آئین کے مطابق ہوا ہے نہیں ہوا ہے، نہ مجھے پورا تفصیل اس کا معلوم ہے، لیکن جو اسمبلی کے اندر تھے آپ خود اندازہ لگائیے، اسپیکر ایک آئینی منصب پر بیٹھے، ایک چیئر ہے جو آئین کے مطابق اس چیئر پر وہ براجمع ہے، اور جو وہ انتخاب کا عمل شروع کرتے ہیں اس میں باقاعدہ وہ رولز کے بھی حوالے دیتے ہیں اور آئین کے بھی حوالے دیتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے تمام آئینی مراحل کو، آئینی مراتب کو اور رولز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ابتدا بھی وہاں سے کیا ہے اور انتہا بھی اسی پر کیا ہے، تو اس کا تو یہی موقف ہے۔ میں تو وہاں موجود نہیں تھا، لیکن اسی ایوان کے اندر اپوزیشن کے اراکین بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے، تو اب ہوا ہے نہیں ہوا ہے یہ فیصلہ تو حافظ حمداللہ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور آپ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل نہیں کر سکتے، صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ، لیکن ایک جو آپ نے سر مولانا صاحب کی پریس کانفرنس کا حوالہ دیا کہ تبدیلی چاہتے ہیں، ہونی چاہیے، گنڈا پور صاحب کو ہٹانا چاہیے، لیکن ود ان دی پی ٹی آئی تبدیلی جو آپ نے فرمایا، تو یہ سر اگر سہیل آفریدی صاحب پی ٹی آئی سے ہی نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ سر پھر مولانا صاحب ہوں یا آپ ہوں ان کو ویلکم کرتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں یہ تو پھر جب اسمبلی میں وہاں موجود ہے، ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی موجود ہے جے یو آئی کی، اور وہاں اپوزیشن لیڈر بھی موجود ہے، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں ویلکم کروں، نہ مولانا صاحب کا کام ہے کہ وہ ویلکم کرے، کیونکہ پارٹی کی نمائندگی وہاں پارلیمانی گروپ کرتے ہیں، وہاں پارلیمانی لیڈر موجود ہے، وہاں اپوزیشن لیڈر موجود ہے، تقریباً 53 اراکین اسمبلی ہے، یہ سارے اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ویلکم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ بالکل باقی کیا ٹھیک ہے، لیکن حافظ صاحب ایک سر معذرت آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں سر، ایک آخر میں مختصراً یہ بتائیے گا کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں آپ کی نظر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے تو کیا ٹاسک آپ کی نظر میں ان کو دیا گیا ہوگا؟ اور دوسرا جو گنڈا پور صاحب کے حوالے سے آپ کو تحفظات تھے، اب سہیل آفریدی صاحب نے آ کر یہ کہا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے صوبے کے اندر آپریشن نہیں ہو سکتا، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس 2 دن قبل آپ نے سنی ہوگی، تو یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب سنبھال سکیں گے یا ان کی لائن کیا ہوگی؟ دیکھیں، اگر مجھ سے آپ جمعیت علماء اسلام کا اصولی موقف پوچھتے ہیں تو ہمارا بھی اصولی موقف یہ ہے کہ آپریشن سے آپ امن نہیں لا سکتے، کیونکہ 9/11 کے بعد کتنے آپریشنز ہوئے ہیں پاٹھا، وزیرستان اور خیبر پختونخوا میں، لیکن دہشت گردی میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور بدامنی میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوا جس بیماری کے علاج کے لیے جس دوا کا انتخاب آپ نے کیا ہے وہ دوا کرامت ثابت نہیں ہو رہا ہے، تو لہٰذا بیٹھیے نا خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ، قبائل کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرے، بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا پھر تونپنا، یہ تو آپ نے پاٹھا کے انضمام کا فیصلہ کیا، ابھی پھر ریورس ہو رہی ہے، بس آپ نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے، اسی فیصلے کو پھر ریورس کرنا پھر بھی ٹھیک ہے، کیوں جس کی لاٹھی اس کی بینس۔ یہ اصولی موقف ہے جمعیت علماء اسلام کا کہ ہم آپریشن گولی بارود کے حق میں نہیں ہیں، ہم مذاکرات اور مفاہمت کے حق میں جو بھی چیز ہو، پھر یہ اہم مسائل ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کس طرح کرنا ہے، اندھیر نگری تو نہیں ہے، راتوں رات تو نہیں ہو سکتی، ایک پریس کانفرنس سے تو مسئلے حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک سہیل آفریدی کی بات ہے کہ وہ کیسے ان چیلنجز کا سامنا کریں گے، یہ تو آنے والے وقت بتائے گا، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آنے والے وقت میں خیبر پختونخوا کی اور پاٹھا کی صورتحال اس سے بھی بدتر ہوگی، اللہ نہ کرے، لیکن میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس سے بھی بدتر ہوگی۔ تو اب خیبر پختونخوا میں مین اور منرلز کی بات بھی ہے، وہ معدنیات جو وہاں سے لیے جا رہے ہیں اس کا راستہ کس طرح روکنا ہے، کیا خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے پوچھا گیا ہے، کیا خیبر پختونخوا کے عوام کو اعتماد میں لیا گیا ہے، یا ان کا حق یا ان کا جو وہاں جو لوگ رہتے ہیں جہاں سے یہ منرل اور نکلتے ہیں، یہ سونا اور چاندی نکل رہا ہے اور باہر بھجوایا جا رہا ہے،
سنا ہے کہ $50 کروڑ کا 2 کیپ تو بھجوائے گئے ہیں. یہ کہاں سے؟ بلوچستان سے یا خیبر سے. اب اس کا راستہ کس طرح روکنا ہے؟ یہ حق کس کا ہے؟ کس نے یہ فیصلہ کرنا ہے؟ 2 بندوں نے، 1 بندے نے، 3 نے؟ کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ تو یہ تمام بہت سی چیزیں، بیڈ گورننس ہے، امن و امان ہے، معدنیات اور ذخائر ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. اب ان چیلنجز کا مقابلہ وہ کیسے کریں گے، یہ آنے والے وقت پر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے حافظ حمداللہ صاحب، بہت شکریہ.